بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عام طور پر اس طرح کے اجتماعات اور جوڑوں میں بہت سارے ناموں سے عنوانوں سے مجلسیں ہوتی ہے، خواص کی، قرآنوں کی، جماعتوں میں جانے والوں کی. ایک مجلس علماء کرام کے نام سے ہوتی ہے. لیکن جس طرح ہر ایک نوعیت ہوتی ہے، علماء کی خصوصیات ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. یہ ہمارا آپس میں بیٹھنا جو ہے کوئی وعظ اور تقریر کے لیے نہیں. ماشاء اللہ آپ خود حضرات آپ کے سامنے قرآن حدیث آپ کے مختلف جمعوں میں اور کہاں کہاں جب آپ جاتے ہیں تو آپ بیانات بھی کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہے. تو یہ کوئی وعظ و ارشاد کی اور کوئی اصلاح کی اور اس کی مجلس نہیں. یہ ایک مجلس ہے کہ جیسے کسی لڑکے کی شادی، لڑکے لڑکی کی شادی، تو اس کے لیے دو خاندان مہینوں سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور تحقیقات، تفقدات، لڑکا کیسا ہے، لڑکی کیسی ہے، ننیال کیسی ہے، ددیال کیسی ہے، کرتا کیا ہے، لڑکی کی سہیلیاں کون ہیں، لڑکے کے دوست کون ہیں، کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، بہت ساری چیزیں. اور اس ساری شادی میں اس میں مکان بھی، گھر بھی اور یہ بھی سارا کہ ان دونوں کا گھر آباد ہو جائے. ساری شادی کا خلاصہ دونوں کا گھر آباد ہو جائے، ان کی نسل چلے، یہ خلاصہ ہوتا ہے شادی. یہ گھر کتنے دنوں کا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ابھی بس تھوڑے دن ہوئے تھے، شادی ہوئی تھی اور کوئی بات پیش آ گئی، دولہا یا دلہن دونوں میں سے کوئی دنیا سے پھر گھر اجڑ گئے. بہت کم وقت کا ہے یہ گھر جس کی آبادی کے لیے وہ سارے پاپڑ بیلے جاتے ہیں. کیا دیں گے، کیا لیں گے، کہاں رہیں گے، کیسے رہیں گے، کیا کھائیں گے. اس گھر میں اناج کا انتظام، چاول، دال، آٹا، کپڑے سردی کے، گرمی کے، بہت ساری چیزیں، اور سب کا نتیجہ گھر آباد ہو جائے، نسل چلے. ہمارا یہ مجمع جو علماء کرام کے نام سے ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما وانما نورث العلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی جو جماعت ہے، بھائی اب پیچھے آواز آ رہی ہے، آواز اس کی ہلکی ہے. انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی پوری جماعت اپنے پیچھے والوں کو پیسے دینے کا وارث نہیں بناتے. ہم تو جو کچھ اللہ کے یہاں سے لے کر آتے ہیں اسی کا وارث بناتے ہیں. اس لیے ورثہ کے اس میں بھی بتلائی وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي اصْطَفَيْنَا.
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ایک جگہ کہا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. کہیں کہا فخلف من بعدهم ورثوا الکتاب. پھر دنیا مقصود ہو گئی. اس لیے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جو آیت ہے، میں حافظ نہیں ہوں، کہ ایک طبقہ ہوتا ہے جو علم کو حاصل کرتا ہے. وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اس سے پہلے کیا ہے؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وما كان المؤمن وما كان المؤمنون ما كان المؤمن لينفروا كافة ولولا نفر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. جو علم حاصل کرتے ہیں تفقہ فی الدین. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے تھے تفقہوا قبل ان تسودوا. بڑے بنائے جاؤ اور بڑے کہلائے جاؤ، اس سے پہلے ذرا سمجھ پیدا کر لو. اچھی کیا اچھا کیا برا، کس کو کیا دینا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو یہ وہ طبقہ ہے، اور یہ انتخاب ہے اللہ کا. جیسا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کے لیے ارشاد فرمایا کہ من کان مستمن منکم، جو اپنی زندگی کی باغ ڈور کسی کے حوالے کرنا چاہے، فلیستن بمن قد مات، وہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کرے. فإنهم أبرهم قلوبا أعمقهم علما وأقلهم تكلفا انتخبهم الله لصحبة نبيه ولنقل دينه. یہ خصوصیات ہیں صحابہ کی جن کو براہ راست اللہ نے چنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے وہ کریں گے کیا؟ خود ان کی اپنی ذات نمونہ ہوں گی، اسی رنگ میں رنگی ہوئی ہوں گی. جیسے سراج منیرہ آپ کو دوسری ذمہ داری دی گئی تھی، داعیا الی اللہ بإذنہ، یہ آپ کی پہلی ذمہ داری کہ ہم آپ کو بھیج رہے ہیں داعی بنا کر. اور سراج منیرہ کہ آپ کو سر سے پیر تک اور قلب و قالب، جسم و روح، اندر باہر، ظاہر باطن، ہر اعتبار سے جو 100% آپ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں، ایسا ایک مجموعہ تیار کر کے دنیا سے جانا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اعتماد کے ساتھ صحابہ کے بارے میں ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس کی بھی صحابیت ثابت ہے، یہ صحابی ہیں، وہ نمونہ ہے قیامت تک کے لیے. تو یہ وہ مجمع ہے جن کا اللہ کی طرف سے انتخاب ہے، نبوت کے علم کے لیے، نبوت کی زندگی کے لیے، بلکہ نبوت کی پوری سیرت کی میراث ہے ان کے پاس پہلے دن سے. دور تو مختلف گزرے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یتیمی کا حال، کوئی ہاتھ بڑھانے کوئی تیار نہیں تھا. حضرت آمینہ بھی دیکھ رہی تھی، حضور بھی دیکھ رہے تھے، بچے گودوں میں جا رہے ہیں، سینوں سے لگ رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے ہاتھ بڑھائے ہوئے. اسی لیے کہا طوبی للغرباء بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء. قسم کرسی میں
کوئی ہاتھ بڑھانے والا ہی نہیں۔ وہ وقت تھا کہ آپ کی ذات کی طرف کوئی ہاتھ بڑھانے والا نہیں، کہ جب آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، ذمہ داری گئی، تو آپ کی بات پر بھی کوئی کان دھرنے کو تیار نہیں۔ سب کچھ کرو، ان کی مت سنو، ان کے پاس مت جاؤ۔ اور صرف اتنا نہیں کہ مت سنو مت، بلکہ جو جس طرح جس لائن سے ستا سکے ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر سکے، کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تمہیں کام کرنے دو، اللہ کا ایک پیغام ہے، تم تک پہنچانا ہے، میری ذمہ داری ہے۔ یہ ساری سیرت جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے، اپنی ذات سے بھی، کہ ہر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر آدمی کی ذات کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نمونہ ہے، کہ ظاہر بھی ایسا ہو، باطن بھی ایسا ہو۔ اللہ کا تعلق، کیا ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ ابتدا ہوئی ہے ایمان سے اور علم سے، دونوں چیزوں کو ساتھ چلایا، ایمان اور علم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہی سے یہ سارا علم الانسان ما لم یعلم، ایمان کی دعوت اور علم کے ساتھ۔ اس لیے کہا کہ دعوت اگر بغیر علم کے ہوگی تو بغیر علم کا نام ہی جہالت ہے، علم کے نہ ہونے کا نام جہالت۔ اور بلکہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انکم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر من فیکم سکرتان، بہت اچھے ہو، بہت اچھے ہو جب تک تم پہ دو نشے نہیں ہیں۔ نشے میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کون کس سے بات کر رہا ہے، نشے میں تو عقل معاف ہو جاتی ہے، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، ابا ہے، دادا ہے، استاد ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، کیا ہے۔ معلوم تظہر فیکم سک، ایک عشرت کا نشہ اور ایک جہالت کا نشہ، اس میں پھر جب تک یہ دو نشے نہیں ہیں اس وقت تک بہت اچھے ہو۔ اس کے نہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ بھئی علم بھی ہے، عمل بھی ہے، تقوی طہارت ساری، کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ جب یہ دو نشے نہیں ہوں گے تو تم اپنے کام پر، اپنی ذمہ داری پر، بھلی بات کہنا، بری بات سے روکنا، وہ معاشرے سے متعلق ہو، معاملات سے متعلق ہو، اخلاق و عادات سے متعلق ہو، عبادات و عقائد سے متعلق ہو، تعلق مع اللہ سے اور مخلوق خدا میں مختلف تعلقات، دادا، نانا، پھوپھا، چچا، ماموں، بیوی، اماں، خالہ، پھوپھی، یہ سب تعلقات ہیں، پڑوسی، عام انسان، خلق خدا، الخلق عیال اللہ، کہ بھلی بات کہو گے، بری بات سے روکو گے اور اپنی جان مال کو کھپاؤ گے، تجاہدون فی سبیل اللہ۔ یہ پیغام ہر ایک تک پہنچے، ہر ایک کی زندگی اس پر آ جائے، ہر ایک اس رنگ میں رنگ جائے، اس کے لیے جان تم اپنی کھپاؤ گے، مال اپنا خرچ کرو گے، کسی پر احسان نہیں جتا ہوگی۔ اسی لیے ان سے تو کہہ دیا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہم ازواجا زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ، کہ تمہیں بہت تمہاری حیثیت بہت اونچی ہے، ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے، یہ چتھڑے ٹھیکرے لکھڑے لا تمدن عینیک۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور حضور اس کی میراث دے کر گئے ہیں اس طبقے کو، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ مجھے یاد آیا کہ آپ کی نظریں جس پر کایا پلٹتی ہے، جس پر زندگیاں بدلتی ہے، جس پر بڑے سے بڑا پاپی آپ کی توجہ سے، آپ کی نظر عنایت سے
توبہ کر لیتا ہے زندگی بدل جاتی ہے۔ تو مجھے قصہ یاد آیا بمبئی کا، بہت پہلے کا سنا ہوا۔ ایک سیٹھ صاحب تھے اور ان کی ایک لڑکی تھی، اللہ کی شان، وہ کپڑا نہیں پہنتی تھی، جوان ہو گئی۔ اب ماں باپ کے لیے جوان بیٹی کو اس کا یہ دیکھنا، جس نے جو علاج بتایا، یہ تعویذ، یہ دم، فلانی درگاہ، فلانی مزہ، جہاں سب کچھ کر چکے، اور ہر وقت کچھ ملازم ساتھ رہتے تھے، چاروں طرف چادر سے پردہ، کپڑوں کے بکس ساتھ ہوتے تھے کہ جب بھی یہ کہے گی تو یہ سوٹ وہ سوٹ۔ اجمیر شریف بھی گئے اور سب جگہ، اخیر میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں سے بھی واپس آئے، ابھی لڑکی کا حال وہی ہے۔ نظام الدین کا جو بس اسٹینڈ ہے وہاں کھڑے تھے، اور تانگے والے سے کہا کہ یہاں دونوں میاں بیوی نے یہ مشورہ کیا کہ اب ہم سے نہیں دیکھا جاتا، اب تو نظام الدین اسٹیشن چلتے ہیں، کوئی ریل جاتی ہوگی اس کو دھکا دے دیں گے، ایک دفعہ مر جائے گی لیکن زندگی بھر کے لیے ہم سے یہ۔ دونوں نے یہ مشورہ کیا، ٹانگے والے کو بلایا، تو وہی بات ہے کہ جب علم عام تھا تو ہر ایک اسی دلی میں لوگ مسئلے بھی بتاتے تھے، دکاندار۔ اب تو علم بہت وہ ہو گیا۔ ایک آدمی نے اپنے لڑکے کے لیے، 2 لڑکوں کی شادی تھی، ان کے لیے شیروانی کا آرڈر دیا، تو وہ جو زری کا کام ہوتا ہے، بہت چمکدار شیروانی ہوتی ہے نا دلہوں کی، تو جا رہے تھے تو کہا کوئی شیروانیاں تیار ہے کہ جہاں تیار لے لیجیے۔ انہوں نے شیروانیاں دی، کیا پیسے؟ کہ میں جب جا رہا تھا ابھی گھر جا کے بھیجتا ہوں۔ تو وہ دکاندار ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس پر اتنا سونے کا کام ہوا ہے زری کا کہ اب یہ کپڑے کے حکم میں نہیں رہی، اب یہ سونے کے حکم میں ہو گئی ہے، اور سونے کا جو ہے وہ لین دین یدن بھی یدن ہے، پیسہ دو رکھ دو، آپ نہیں دیا، رکھ دی۔ اچھا بھائی گھر جائے، تھوڑی دور چلے تو واپس بلایا، آئیے یہ جو شیروانیوں کی جتنی قیمت ہے وہ آپ مجھ سے قرض لے لیجیے، تو قرض دینے کا بھی بڑا ثواب ہے، مجھے ثواب ملے گا، آپ شیروانیاں لے جائیں گے، اب میرا قرض آپ گھر جا کے بھیج دیجیے۔ یہ دکاندار بتا رہا ہے مسئلہ۔ جب علم امت میں عام تھا، اس لیے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کا جو دور اور جیسی علم حدیث اور قرآن، تو کیا سنا رہا تھا میں؟ ہاں، ٹانگے والے نے کہا، اس نے چہرہ دیکھ کر کیا پریشان، اب جو ہم کہے چپ چل، میں آپ جو کہو گے جہاں کہو گے، مجھے اتنا بتا دیں آپ کی یہ کیا پریشانی ہے؟ ارے بھائی یہ لڑکی ہے اور ایسی ہے، مجھے سب کا دل۔ اس نے پیر پکڑ لیے میرے کہے سے، بھائی بہت دیکھ لیے، تیرے مردہ پیروں کو بھی دیکھ لیا، تیرے زندوں کو بھی دیکھ لیا، تو چل۔ یہ بنگلے والی مسجد ہے، اس میں بزرگ ہیں، دیکھنے میں تو بہت دبلے، ان سے دعا کروا، مانتا نہیں ہے، سنتا نہیں، آپ جیسا کہو گے، زیادہ دور نہیں ہے، قریبی تھا۔ ان کو بھی خیال ہوا کہ جب کہہ رہا ہے تو بھی چلو، کہنا کرے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے کے باہر اس طرح بیٹھتے تھے سنت کے اتباع میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے فرمایا تھا، سیغیبون الناس اقباد ابلہم فاستوصوا بہم خیرا، لوگ دور و دراز سے اپنی سواریوں کو تھکا کر تمہارے پاس آئیں گے اس علم کے اور نبوت والی زندگی کو لینے کے لیے۔ مدینہ والوں، تمہیں وصیت ہے، میری نصیحت ہے، ہر آنے والے کے ساتھ بھلا سلوک کرنا۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے تھے
اور فرماتے تھے کہ جو آدمی میری مسجد کے دروازے پر قدم رکھ دے اس کا وقت، اس کا پیسہ، اس کی صلاحیت میری گردن پر امانت ہے، مجھے کل جواب دینا پڑے. اسی لیے فرماتے تھے ہماری دعوت کے تبلیغ کے بنیادی اصول مردم شناسی، لوگوں کو سمجھو پہچانو، یہ نہیں سب کو ایک لاٹھی. سیرت تو ان کے سامنے ایسی تھی جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک مرتبہ بدر کا واقعہ پڑھا، حیات صحابہ میں بہت بڑا مجموعہ تھا اور لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور ہر ایک یہ محسوس کر رہا تھا جیسے ہم اس وقت بدر کے میدان میں ہیں، ہم سے یہ تقاضا ہے، حضور رو رہے ہیں اور یا حی یا قیوم کی میراث ہمیں مل رہی ہے. ایک عجیب بات، یہ حال مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ اس کے تانجے والے کے کہنے سے آگے تو حضرت بیٹھے تھے، اس لڑکی کی نظر پڑی حضرت پر. حضرت کو پتہ نہیں، ابا میں ننگی. او ماں باپ کی خوشی کی کوئی انتہا. ملازم بھی تھے، کپڑے بھی تھے، وہاں سے 64 کھمبا جو برابر میں ہے وہاں لے گئے، کپڑے وپڑے پہنائے، حضرت کے یہاں لے آئے اور اپنی پوری داستان سنائی. حضرت نے دعائیں دی، دعا دے کر کے رخصت کر دیا. لیکن اس دن سے حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ طے کیا کہ جب اچانک کی نظر غیر شعوری اور غیر ارادی میں، تو امت کے تو بہت مسئلے ہیں. وہ ان تعویذوں پر اس دن سے تعویذ دینا بند کیا تھا حضرت نے. وہی علامہ اقبال بدل جاتی ہے تقدیر نگاہ مرد مومن سے. تو آپ حضرات وہ ہیں جن کو یہ سب کچھ میراث میں ملا ہے. آپ کی توجہ، آپ کا فکر، آپ کا درد، آپ کی آہیں، آپ کی دعائیں، آپ کے اخلاق، آپ کی امت پر شفقتیں. انی لکم ناصح امین، ہر نبی کی مشترکہ آواز کہ ہم جو کچھ تم سے کہہ رہے ہیں خیر خواہانہ، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. یہ جیسے اللہ پاک ساری دنیا ایک وقت میں سجدے میں پڑ جائے تو بھی اللہ تو اللہ ہے، اور سب انکار کر دیں اللہ تو اللہ ہے. کہ نبوت جن کو اللہ نے دے دی ہے وہ نبی ہے، ساری امت تابع دار ہو تو اور نہ ہو تو. تو یہ جو دولت ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس چیز بہت قیمتی ہوتی ہے لیکن اس کو اس کی قیمت کا، تو پھر وہ اس چیز کی خاطر خواہ اس کی وہ نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، ہو گئی. اسی لیے اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہے ہی نہیں. اگر اس سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو حق تعالی شان و انبیاء کو وہ دیتے، رسولوں کو وہ دیتے. لیکن دین کی محنت، ایمان، علم، تورات، انجیل، زبور، صحیفے اور سب سے تمام مضامین حقہ کا مجموعہ اور مزید برآں قرآن کریم اس کا وارث بنا کر گئے. لیکن وہ کہیں کہ نبوت کی شان میں نبی جو پیغام امت کو دیتے ہیں وہ تو اللہ کا پیغام ہوتا ہے. زبان نبی کی ہوتی ہے، اللہ کا پیغام ہے. سب سے پہلے نبی اپنی ذات سے نمونہ ہوتے ہیں جس ایمان کی وہ دعوت دے رہے ہیں. اس لیے وہ ہجرت کے شب میں حالات کتنے سنگین، کوئی گھر خالی نہیں تھا جو آپ کے خلاف میٹنگ نہ ہوتی. اور جس کیفیت کے ساتھ بیت اللہ سے جدا ہوئے ہیں، اور پھر غار میں جب سراقہ بن مالک پہنچ بھی گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی لا تحزن ان اللہ معنا، یہ میراث ہے، یہ ان کے پاس میراث ہے کہ ان کا تعلق مع اللہ اتنا طاقتور ہو. کوئی ایسی ویسی بات ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ، کہ اللہ کون ہے؟
اس کی قدرت، اس کی صفات، اس کے اسماء الحسنہ. لا تحزن، یہ میراث دے گئے پہلے دن کی. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، پہلی آواز. اس فریضے کی ادائیگی کے لیے، کہ مکے والوں سے بہت کہا مجھے کام کرو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، نہ تمہاری سرداری چاہیے، نہ مجھے دولت چاہیے، نہ عورت چاہیے، مجھے کہا. تو یہ ساری میراث ہے کہ ہم اس سبق کو پڑھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ ہم کون ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے اور کتنی ہم اس کو کہاں ہیں. اس لیے کہا کہ روزانہ آدمی اپنا محاسبہ کرے، صبح سے لے کے آج رات کو بستر پر آنے تک اپنا حاسبوا قبل ان تحاسبوا. آج کتنا وقت نبوت والی فکروں میں، نبوت والے غم میں، نبوت والے علم میں، نبوت والے اخلاق میں، نبوت کے پیغام کے امت تک پہنچانے میں، اور بے لوث بے غرض کہ ہر آدمی اپنا کون کہاں ہے ہر ایک کو پتہ ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے فضائل اعمال اور فضائل صفات کی جو تعلیم ہوتی ہے عوام میں، اس کی ہر روایت، فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل تبلیغ، فضائل ذکر جتنی ہے، اور فضائل صدقات کی دونوں جلدیں، ہر روایت، ہر واقعہ ایکس رے مشین. بیمار کو بعد میں ڈاکٹر کہتے ہیں ذرا ایکس رے کرا کے لے آؤ، تو ایکس رے میں سارا سامنے آ جاتا ہے. خود ڈاکٹر صاحب اگر کھڑے ہیں ایکس رے کے سامنے، ان کے گردے میں پتھری ہے، اب وہ مشین، اب یہی تو لائے تھے تجھے جرمنی سے، بے شرم بے حیا، ان کی پتھری بتاتی ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہے ہو، ڈاکٹر صاحب کیا بابی کھڑے ہو جائیں گے تو میرا کام تو یہی ہے، میں تو بتا دوں گی یہ تو ایسے ہے اور چنی ہے اور چنا ہے اور بھی ہے اور ہے اور پتہ بہت سارے آداب و القاب ہوتے ہیں نا. یہ روایتیں وہ ساری بتاتے تھی، اخلاق کی پتھریاں، اعمال کی، تعلق مع اللہ کی، دنیا کے تاثر کی، دنیا کی عظمت کی، اللہ سے غفلت کی، وہ ساری پتھریاں بتا دیتے ہیں یہ روایتیں. حکایت صحابہ کے جو واقعات ہیں، چونکہ معمولی چیز نہیں ہے. وارث کس کے وارث ہوا کرے؟ دنیا کے وارث، دولتوں کے، حکومتوں کے، عہدوں کے. یہ تو نبی کے وارث ہیں. ان سے بڑھ کر قل هل يستوي الذين يعلمون، ان کے برابر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ان کی راتیں دیکھو، ان کے دن دیکھو. يحذر الآخرة، کہ ابھی اگر میں ماروں تو میرے پاس وہاں کا سامان کیا ہے. مجھ سے 3 سوال ہوں گے، میرے پاس جواب کتنے تیار ہے. لیکن یہ زبان تو بولے گی نہیں. وہی 60-70 سال کی عمر کی جو ہے اندر، وہی بولے گی کہ ان کے برابر کوئی، ان کی راتیں، ان کے دن. يحذر الآخرة ويرجون رحمة ربي. قل هل يستوي الذين، کہ جن کی راتیں ایسی ہوں، جن کے دن ایسے ہوں، جن کا راتوں کا رونا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں، جسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، یعنی حضور کے علم کے وارث، اس میں کوئی شک نہیں. جو کچھ پہلے دن سے آتا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ سے لے کر کے اللہم بالرفیق الاعلی تک جتنا ہے اس سب کے وارث ہیں. لیکن صرف اس علم کے نہیں، اس کے ساتھ جو عمل ہے. کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کی جب دعوت پیش کی تھا، حال کیا تھا، کیسے لوگوں کو جمع کیا تھا، اور لوگ کیسے بھاگے تھے. حاشو حشت الوحوش، کوئی سننے کو تیار نہیں. مجھے معاف کرنا، اس علاقے میں تو یہ سارا سمجھنا بہت آسان ہے. پچھلے 50 60 70 سال کی تاریخ اگر اس علاقے کی دیکھی جائے
اس میں پھر ایک زمانہ مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرات کا دیکھا، ورنہ یہ اس علاقے میں وہ سارا سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن اندھیرے میں اندھیرے کا سمجھنا آسان، اجالے میں اجالے کا سمجھنا آسان، لیکن اب یہی سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے شکرانے کا جو اس وقت میں اللہ نے فضل فرمایا ہے۔ کوئی گاؤں خالی ہے، کوئی گھر خالی ہے، علماء، حفاظ، قراء، مفتی، حدیث پڑھانے والے، فتوے دینے والے، تفسیر کرنے والے، گھر گھر میں اللہ نے، اس لیے ہم کہتے کہ اللہ کے یہاں دو چیزیں ہیں، نعمت کی قدر۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت کو پڑھ کر جھوم جاتے تھے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ کا خوب طاقتور بناتے بناتے اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کے ساتھ۔ اور اسی میں کہا کرتا ہوں کہ بعض دفعہ آدمی کے پاس چیز ہے لیکن اس کا انداز نہیں ہوتا، پھر جب لوگوں کو دیکھتا ہیں یہ تو میرے پاس بھی ہے۔ اس پر میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے ہسپتال میں کسی کی عادت کے لیے جاتے ہیں، بہت بڑا ہسپتال، 100 بیڈ ہیں، 100 پلنگ، بیمار لیتے ہوئے ہیں، کسی کی آنکھ پہ، کسی کا ہاتھ، کسی کے ہونٹ، کسی کا سر، کسی کی ٹانگوں میں، طرح طرح، اور اس کے پاس بیٹھنے والے کسی کی ماں رو رہی ہے، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، کسی کا بھائی، کسی کا باپ۔ یہ عیادت کرنے والا سب سے پہلے جو جاتا ہے دعا کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ، اللہ سے وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ حالانکہ یہ ہر وقت اپنے باہر پھرتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، سب کچھ پورا جسم، لیکن اس وقت اس کا احساس نہیں ہوتا، جب ان کو دیکھتا ہے تو۔ اسی لیے علماء جب بنجر علاقوں میں، جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام خط لکھا، سب نے سنا ہے سید صاحب کون تھے؟ پہلے تو بار 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 خط میں ایک بہت بڑی ذمہ داری، ایک بہت بڑی امانت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں پر، اور ہم نااہلوں کے بار بار اس خط میں ہے، نااہل ہیں نااہل۔ یہ چیز تو اللہ نے آپ کو، کہ نبوت کی بعثت جو ہے وہ تو انسانیت کی تربیت کے لیے، اور انسانیت کی تربیت میں بھی جسم کی تربیت تو یہ کھانا پینا اور وہ جسم ایک دن ختم ہو جائے گا، مسئلہ تو سارا روح کا ہے کہ جنت جہنم کے فیصلوں تک بھی وہ سارا معاملہ جو ہوگا وہ روح کے اعتبار سے، جسم جو ملے گا وہ بھی کالی اور نورانی روحوں کے اعتبار سے۔ ان روحوں کی تربیت کا سامان لے کر نبی آتے ہیں، ان کی تعلیمات میں وہ سارا سامان، اس کے آپ وارث ہیں۔ پھر اس میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری جماعتیں چلتی پھرتی ہیں، 15-16 جماعتیں اس میں لکھی ہے، ایک جماعت پشاور گئی، ایک نہتور گئی، ایک فلاں گئی، فلاں گئی، بہت ساری لکھی، یہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ نبوت والی تربیت کا سامان آپ کے پاس ہے، اور حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے، تھانوی ہو، رائے پوری ہو، سہارنپوری ہو، دیوبندی ہو، ندوی ہو، یہ جواہر آپ کے پاس ہے۔ اس ذمہ داری کو آپ اپنے ذمہ لے لیں کہ یہ آنے والی جماعتوں کی کچائی، اس لیے کہ ہماری جماعتیں بہت کچھ ایسی ایسی باتیں کرتی ہے، بعض مرتبہ یہ 4 مہینے والے اور چیزیں کہ علماء جو ہوتے ہیں وہ تو دنداں، یا اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو سنبھالنا، ان کی کچائی کو ٹھیک کرنا، یہ سب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ یعنی ذمہ داری بھی بتلائی ہے اور ساتھ کے ساتھ تشکیل بھی کر لی ہے کہ اس کو آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ طبقہ تو بہت بہت
اس کی حیثیت، اس کا مقام، اور جتنا اونچا مقام ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اب یہ اس میں لگ جائیں، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا ہوا ہے؟ ليتفقهوا في الدين یہ دفعہ فلولا نفر منكم اس کی ابتدا کہاں سے؟ فلولا نفر من كل فرقة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ آگے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفسیر میں يجب أن يكون مقصود التفقه والتعلم دعوة الخلق إلى الحق وإلى الدين القويم والصراط المستقيم۔ یہ تو اس کا مقصد بتلایا سارے پڑھنے پڑھانے کا۔ ومن عدل عنه وطلب الدنيا بالدين فهو من الخاسرين۔ اور پھر اس کے نیچے سے کہا کہ وہ آخری آیت قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا۔ کیسی ذہانت، کیسی صلاحیت، کیسی جوانی، کیسی طاقت، کیسے تعلقات، کیسی حیثیت، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون۔ خیال یہ ہے کہ ہم تو ہیں ہی، اور ہم چنی اور ہم چنا، کہ ان سے بڑا کوئی دیوالیہ نہیں، کہ اپنی پاس قدر نہیں۔ اسی لیے اپنے کو سب سے پہلے، جیسے میں نے کہا، ہر ایک کی ذات کے لیے نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پوری امت کے ہر فرد کے لیے حضور نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں بعض مرتبہ کہا کرتا ہوں، یہ جو شادیاں ہوتی ہیں نا، تو رخصتیاں ہوتی ہے اور ماں باپ بڑی خوشی مناتی ہے، بیٹی رخصت ہو گئی، گھر میں دلہن آ گئی، اور خوشیاں اور ولیمے اور کھانے اور کیا کیا۔ ایسے ہی کسی گھر میں جنازہ ہو گیا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کسی نے پوچھا حضرت آپ کا کام، آپ فرماتے میرا کام ہے، آپ کا کام ہے کیا؟ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرا کام تو رانڈ کا رونا ہے۔ کہ وہ کیا؟ جس عورت کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ اٹھ جائے، جس عورت کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ اٹھ جائے، وہ کیسی بلبلاتی ہے، کیسی روتی ہے؟ اس لیے کہ اس کے سارے ارمان، ساری امنگیں، سارے شوق سب اسی سے وابستہ تھے، اس کی دنیا اجڑ گئی، اور اس کے رونے میں کوئی تشنع نہیں ہوتا۔ کہ جیسے عورت کے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ گیا، اس گھر میں، اس مرنے والے کی اولاد میں جو بڑا بیٹا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ اب باپ کی ساری ذمہ داریاں، وہ کاروبار کو سنبھالنا بھی، لوگوں کا جو دینا ہے، لوگوں سے جو لینا ہے، بہنوں کا، بھائیوں کا، ان کی میراث، سب وہ بڑا جو وہ بھی ڈھیر ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی گھر کے چھوٹے بچے، وہ یہاں تو کوہرام مچا ہوا ہے گھر میں، اور یہ باہر لٹو کھیل رہے ہیں، وہ کیا گولیاں کھیل رہے ہیں، اور جب ابا کا تابوت جاتا ہے تو یہ بچے کیا، ہمارے ابا جا رہے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ کیا ہے اس کے پیچھے کتنا بڑا۔ یہی حال گھروں سے جب رخصت ہوتی ہے بچوں کی، کارڈوں پر شادی خانہ آبادی، اور اس دن جتنی نمازیں قضا۔ مجھے یاد آیا مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اکثر نماز پڑھاتے تھے، نماز کے بعد حضرت بیٹھے اور ایسی کیفیت، سارے نمازی جمع ہو گئے، حضرت کو کیا ہوا، حضرت کو کیا ہوا۔
تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں تم سے یوں پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت تم جہاں جہاں سے نماز کے لیے آئے، اگر کسی بلڈنگ میں تھے، کسی فلیٹ میں تھے، کسی گلی سے آئے، گاؤں سے آئے اور محلے سے آئے، جہاں سے بھی آئے، ہم نے اور تم نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، ہم بہت خوش الحمدللہ اللہ نے کہا۔ اس وقت میں جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں کب سے نماز نہیں ہو رہی ہے، وہاں کے لوگ کب سے نہیں پڑھ رہے ہیں، کتنوں کی قضا ہوئی؟ یہ کہہ کر پھر یوں فرمایا یاد کرو اس حدیث کو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اور چور کے ہاتھ کاٹے جائیں تو آپ روئیں کہ میرے رونے کی چیز تو یہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کو گھروں سمیت جلا دوں، کتنا غصہ، وہ سراپا نور سراپا رحمت اور ان کا جلال، ان کا غصہ، ان نمازوں کے قضا ہو جائے۔ پھر فرمایا وہ حدیث یاد کرو، 2 منزلہ کشتی، نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، کوئی ہوشیار اس میں پیدا ہوگا بھائی کون تھکے کون پچے، خواہ کے لیے اپنا یہیں سوراخ کر لو، سمندر ہے، وہ پانی آئے گا تو نیچے والے ڈوبیں گے، دونوں ڈوبیں گے۔ پھر اس کو سارے کو کہہ کر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جلال ہم کو سنایا بھاجو نے، تمہاری تہجدیں اور تمہارے ذکر تمہیں لے ڈوبیں گے ایسے جیسے اس کشتی والے کے سوراخ کرنے پر اگر تم نے تھوڑے 2 قدم چل کر اوپر سے پانی لینے کی کوشش نہیں کی۔ ہمیں ہماری ذمہ داری بتلائی ہے، اس لیے مجھے تو یاد ہے کہ کئی سال ہوئے، 5-6 سال ہوئے، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، میں رائے گنج میں تھا، تو علماء ہی کا مشورہ تھا۔ ان کے یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ جو فارغ ہوتے ہیں، سال لگاتے ہیں، ان کو مستقل ان کی رہبری جو ہوتی ہے، تو ایک کام ان کے ذمہ یہ کر رکھا ہے سال لگانے والوں کے کہ بھائی تم جہاں رہتے ہو، گاؤں میں، گلی میں، جہاں بھی، ایک کوشش اتنی کر لو کہ تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بالغ مرد و عورت بے نمازی نہ رہے، اس کی کوشش۔ اور وہ تو اس میں دعوت میں حکمت، پیار، محبت، سمجھانا۔ پھر وہ آتے ہیں تو ان کی کارگزاری، ہاں بھائی کیا ہوا سال بھر میں؟ اس وقت سنایا تھا 85%، 72%، 95%، اور یہ بڑے حضرت کی وہ ہے۔ اس وقت پانی پت کا ایک آدمی تھا، بہت ہی بیچارہ، یعنی شرابی کبابی، لیکن اللہ جب کسی کو ہدایت دے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی لیے وہ جو 3 دعائیں ہیں نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اپنی جگہ سے حرکت نہیں فرماتے تھے جب تک یہ 3 اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو تو آخر میں یمن بھیج رہے ہیں۔ عام طور پر اس کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، تو ہمارے پرانوں کو اور تبلیغ والوں کو تو میں بہت کہا کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کی صحبت ان کو ملتی نہیں ہے اور وہ اس میں آتے بھی نہیں ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں عام سے، علماء کرام کی صحبت کے بغیر تو زندگی کا کوئی شعبہ صحیح نہیں چل سکتا، دیکھو وہ تو پانی ہے، انما مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی کمثل غیث، اور قرآن کہتا ہے وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ تمہارا عقیدہ، تمہاری عبادت، تمہارے اخلاق، تمہاری کمائیاں، تمہاری شادیاں وہ اسی راستے سے صحیح ہوں گی۔
علماء سے مستغنی نہیں ہو سکتے، لیکن علماء میں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں حضرات سے، میں سیکھنا سکھانا جنگل ہے، بیابان ہے، چاروں طرف کہیں کوسوں میلوں پانی نہیں ہے، اور ایک آدمی ہے اس کے پاس پانی ہے لیکن وہ زمزم ہے، اس کو نماز پڑھنے سے کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا؟ اب بولو نا مفتی صاحب، ارے بھائی وہ کیا کرے گا؟ پانی تو ہے نہیں چاروں طرف، اور اس کے پاس جو ہے وہ زمزم ہے، تو تیمم کر کے پڑھے گا نا؟ تو کیا کرے گا وہ؟ تو زمزم نیچے گرائے گا، جب وضو کرے گا ہاتھ میں پانی لے گا یوں کرے گا تو زمزم تو نیچے گرے گا۔ یہ زمزم ہے، یہ زمزم ہے، لوگوں کی نماز میں قضا ہو رہی ہے، فتوا دے دو تیمم کر لو، بہت نیچے آنا پڑے گا، بہت۔ اسی کا نام عبدیت ہے، اسی کا نام تواضع ہے۔ سبحان الذی اسرا، سفر کتنا کیسا ہے، کسی کو نہیں ہوا ہے، کسی کا نہیں ہوا ہے اس سفر پر، اور صفت عبدی۔ اب میں آپ لوگوں کو کیا ہوا ہے، آپ تو ماشاءاللہ رات دن آپ کا مشورہ یہی ہے، اس لیے اپنے پاس کی نعمت کی شکر گزاری، جیسے وہ عادت کرنے والے کو اپنی صحت کی، ایسے دیہات میں گاؤں میں بنجر اور بچے آتے ہیں، اور یہی اب یہ جتنے ہیں، ابھی حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب اللہ ان کو صحت عافیت دے، کیا نام خلیاساں والے مولانا عبد الرحمن صاحب مل رہے تھے، تو کئی مجھ سے مل رہے تھے مولوی صاحبان، میں نے کہا اب تو یہ تو نہیں، ان کے بابا کے بھی آپ تو استاد ہوں گے، وہ مولوی صاحبان نو مل رہے تھے مجھ سے، میں نے کہا یہ تو آپ کے شاگرد ہوں گے، ان کے تو بابا بھی آپ کے شاگرد ہوں گے، ماشاءاللہ ایسے علماء آپ کے علاقے۔ ہم شکر نہیں ادا کرتے، اور ہر نعمت کا شکر جدا گانا ہے۔ مجھے یاد ہے بنگلہ دیش کے اجتماع کے بعد بیٹھے تھے، حاجی صاحب بھی اور سب لوگ تھے، عرب بھی تھے، عجم بھی تھے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی، اس صدی میں اس دعوت کی سادہ اور عام فہم محنت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ فرمایا۔ دوسرا جملہ فرمایا، اللہ کی سنت، نعمت کی قدر پر اللہ نعمت بڑھاتے ہیں، ناقدری پر نعمت کو سلب کر لیتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لن اسلب للنعمت من کفرانها، کسی نعمت کے سلب ہونے میں جتنی ناشکری کو دخل ہے کسی وقت اس میں۔ فرمایا کہ اللہ کا دستور ہے نعمت کی شکر گزاری، ہر نعمت کی قدردانی الگ ہوتی ہے۔ اولاد کے سر پر ماں باپ کا سایہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی شکر گزاری۔ گھر کی وہ عورت جو آدمی کی دینداری پر اعانت کرے، مدد کرے، نعمت کہا، خیر و متاع دنیا کہا۔ اچھا پڑوس، یہ مدرسے، یہ خانقاہیں، یہ جماعتوں کی نقل و حرکت، یہ صالحین، یہ مشائخ، یہ نعمتیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو نعمت ہے دعوت کی اس صدی میں، چونکہ صدیوں کے بعد ملی، اور وہ بھی ابھی میں حضرت مفتی محمود گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھ رہا تھا، اس میں ملا، اللہ اکبر، ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے، امت کا پچھلا امت، حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ، ان کے وہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں تھا کہ اللہ کا تعلق اور حضور پر نچھاور ہونا اور محبت۔ ایک مرتبہ وہاں حدیث کا درس دے رہے تھے حرم شریف میں، مدینہ پاک میں، مسجد نبی میں، مسئلہ چل رہا تھا، بحث چل رہی تھی طلبہ میں حیات النبی کا، کہ حضور اپنی قبر مبارک میں
اب طلبا تو طلبا ہی ہوتے ہیں. اسی لیے مجھے تو یاد ہے، خوب یاد ہے، اساتذہ کس امانت داری کے ساتھ پڑھاتے تھے. ہم ایک مرتبہ اپنے درجے میں تھے، مولانا رابع صاحب اللہ ان کو صحت دے، عمر میں برکت دے، نظمے کے ناظم اعلیٰ تشریف لائے. بچوں آج پڑھاؤں گا نہیں، گھنٹہ تمہارا ہے، تمہارے پاس بیٹھوں گا، تمہیں کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لو. حضرت خیریت تو ہے، الحمدللہ طبیعت بہت اچھی. انہی کی کتاب جس کے صفحے اور سطریں یاد ہیں. فرمایا جیسے ہم تم سے کہتے ہیں کہ بغیر مطالعے کے پڑھنا ناجائز ہے، ایسے ہمارا تمہیں بغیر مطالعے کے پڑھانا بھی ناجائز ہے. رات کچھ ایسی مصروفیت ہوئی کہ میں مطالعہ نہیں کر سکا، گھنٹہ تمہارا ہے. ابھی سمانت داری کی یہی حل پڑھانے والوں کا، پڑھنے والوں کا. پڑھنے والے بھی کیسے؟ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ شخصیت صاحب مصری استاد تھے، بہت مارا اور غلط فہمی پر مارا. حضرت کو بلایا کہ کمرے میں تھے، پھر جب حضرت کمرے سے باہر گئے، طالب علم تو دروازہ جب بند کیا تو زور سے وہ جیسے ہوتا ہے دھم سے، تو استاد یہ سمجھے کہ اس کو میری بات ناگوار گزری، اس لیے اس نے یہ کیا. واپس بلایا، ڈنڈوں سے مارا. شکایت کا کوئی حق نہیں کسی سے. اور وہ استاد مصری یہ سمجھے تھے کہ آج اپنا تو آج بستر گول ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ ناظم اعلیٰ ہیں، تو اپنے پاس تو یہ شکایت کریں گے، شام کو آرڈر آ جائے گا. کیا بالکل پتہ نہیں چلنے دیا. ایک دن والدہ نے پوچھا، پہنچتے کوئی چیز چھپتی تو ہے نہیں، کون کہاں ہے، کیا کر رہا ہے. پرانے کے زمانے میں کس کے فون پر کہاں بزنس ہو رہے ہیں، کون آرڈر لے رہا ہے اور کون آرڈر دے رہا ہے. نہیں. سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، سب کو، پیروں کو. ابے پیغمبر کو بھی دیا، منافقین نے نہیں دیا. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. کون کہا؟ اللہ کا کی عظمت کتنی ہے، اللہ کے غیر کی کتنی ہے. دنیا پر کتنے مر رہے ہیں، ایک سنت ہاتھ سے نکل جائے اس پر میں کہا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے، آپ حضرات اہل علم ہیں، میں تو بھائی اپنے یہاں عام طور پر رواج ہے شہری میں ماشاءاللہ ہر جگہ کی شہری الگ الگ اور افطاری بھی بہت قسموں کی ہوتی ہے. آخری جو ٹیکا بند ہوتا ہے وہ چائے کی پیالی ہوتی ہے. آخری اب بالائی بھی کھا لینے، پراٹھے بھی کھا لینے، انڈے بھی کھا لینے، 12 ہانڈی بھی کھا لینے، نہاری بھی کھا لینے، کوفتے بھی کھا لینے، پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں. آخری چیز چائے کی پیالی. اس کا وقت نہیں رہا، نقارہ بج گیا، اذان ہو گئی. اتنے پراٹھے، اتنے انڈے، اتنے پورے دن. جب کوئی میں یار یہ کیا کر، اب کیا بتاؤں یار، آج چائے نہیں، 3 پراٹھے کھائے تھے، اچھا نہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس گوشت کو، اس فضائل کی تعلیم کو کم سے کم چائے کی پیالی کا درجہ تو دے دو. جو روزانہ کہتے ہیں مسجد کی گھر کی تعلیم، جو روزانہ کہتے ہیں نماز سے پہلے کی سنتیں، نماز کے بعد کی سنتیں، کہ پیالے کا درجہ تو دے دو. ہم نہ تو کیا، ارے جو اللہ رسول کو مانتے نہیں وہ جتنی اہانت کرتے ہیں. مجھے یاد ہے، اوہ اب کیا کروں، ایسی ایسی چیزیں یاد ہے. بمبئی میں ایک پکچر بننے والی تھی، ایک سینما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سارا شور ہوا. ایسے مسلمان شرابی کبابی جن کو درود شریف بھی یاد نہیں ہوگا، وہ جو درود شریف، لیکن حضور کے نام پر جان دے دیں گے، یہ نہیں ہونے دیں گے. ہمارے آقا کی توہین. عوام تو وہاں ہے، ہمارا سنتوں کا بھی اہتمام نہیں. کتاب الادعیہ
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب چھاتی کا سن 62 میں پہلا اجتماع ہوا تھا، اب کتنے ہوئے؟ 62 اور 8 70 اور 3 2050 اور 58 سال ہوئے حضرت جب تشریف لائے۔ اس وقت بخاری کا ختم کرایا تھا، اس میں فرمایا تھا کہ جو چیزیں پہلے پڑھنے کی تھی، کتاب العدیہ ہے، کتاب الفتن ہے، جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 8 باب مشکات کے، اور جہاں جس دن تعلیم شروع ہوئی وہ جگہ بھی بتائی ہم کو، اور جب شروع تھوڑی دیر تعلیم ہوئی کے بعد پھر تشریف لایا کیا فرمایا وہ بھی بتایا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ کونا بتایا کہ حضرت نے کہا جاؤ تعلیم کرو۔ وہ مشکات کے 8 برسوں تو مولانا ابراہیم صاحب اور ہم نے عربوں کی اور یہ جو علماء آتے تھے ان کی تعلیم شروع سے کرائی۔ تو یہ حضرات مولانا یوسف صاحب، مولانا رضا حافظ قاری رضا حسن صاحب، مولانا اور یہ حضرات تھوڑی دیر میں بڑے حضرت تشریف لائے۔ کیا کر رہے ہیں حضرت کو؟ تعلیم کی غرض، غایت اور طریقہ، حضرت کو تعلیم کی غرض ہے تعلیم کرو۔ اور پھر حضرت نے فرمایا مولوی صاحب ہم نے تو سارا پڑھا ہی بڑے حضرت سے۔ حضرت یہ کیا کہ میں پہلا سبق شروع ہوتا تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تہجد کی وضو میں، حضرت کی وضو ہو رہی ہے اور یہ وہاں طلبا کے ذمہ تھی عبارت پڑھنا، ترجمہ کرنا، مطلب بتانا۔ عبارت صحیح پڑھی یعنی آگے بڑھو، اگر اس میں کوئی عمر کر دیا عمر لائق صحیح جائے گا ہی نہیں، دروازے پہ ڈٹا رہے گا عمر لائق صحیح۔ ترجمہ کیا پھر دوہرا دیتے کہ سارا ہم نے حضرت سے، ترجمہ بھی ہمارے ذمے، مطلب بھی ہمارے ذمے، اس میں کوئی اشکال ہو رہا ہے تو وہ بھی اس کا جواب سب سارا صحیح کیا۔ کہیں اس طرح پڑا، اب ہے کوئی، اب ہے کہیں؟ یوں حضرت جی بن گئے تھے۔ اللہ اکبر، کیا مطالعہ تھا، کیا کتابیں تھیں، کیا اور کیسے اس میں۔ ایک آدمی آیا میرٹھ سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت جی ہم نے میرٹھ ہائی کورٹ میں میرٹھ میں دیکھا، وہاں کورٹ میں کہ یہاں سے لے کے وہاں تک وہ سب آپ کے والد صاحب کی زمینیں ہیں، آپ کو صرف کورٹ میں آ کر اتنا کہنا ہے کہ میں مولانا الیاس کا بیٹا ہوں، پھر آگے کی ساری کاروائی ہم کریں گے۔ چلو میرا باپ گیا کبھی کورٹ میں؟ آئے بڑے زمینوں کے نکلا۔ یہ بنگلے والی مسجد، ایک دو تھے اور دونوں کی زندگی بہت میاں بیوی کی۔ ایک دن ایک مولانا نصیر الدین صاحب آئے، ان کو کچھ بات کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے ایک ایک لاکھ اب اس بنگلے والی مسجد سے کتنا کہاں کیا کچھ ہوا ہے دنیا میں۔ انہوں نے ان سے کچھ بات کی، سمجھ میں آئی، توبہ کرائی، وہیں حوض کے پاس 2 رکعت پڑھوائی، انہوں نے وہ سارا سامان ختم کیا۔ پھر مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا الیاس صاحب کے والد صاحب، ان کے والد صاحب ٹونک کے نواب تھے اور تقریباً 80 سے زیادہ مکانات ان کے اپنی ملکیت کے جھنجھانے میں ان کے پاس تھے۔ تعلق مع اللہ اتنا طاقتور تھا کہ لوگوں میں پورے علاقے میں مشہور تھا۔ اس وقت میں انگریزوں کا آخری دور تھا، پھانسیوں کے بہت حکم ہوتے تھے کہ اگر مولانا اسماعیل صاحب کسی کے لیے دعا کر دے تو تختے پر کھڑا اس کی موت زندگی سے بدل جائے گی۔ میں کہیں استدراج میں نہ آ جاؤں، کہیں پھنس نہ جاؤں اس میں۔ اس کو چھوڑ کر وہ 80 مکانات اور وہ سارا اس جنگل میں، اس وقت میں صرف اوپر آسمان نیچے زمین اور جنگل کے کچھ نہیں تھا۔
وہاں کے پڑ گئے. کبھی کبھار کوئی آتا تھا، حضرت جی ہاں وہ زمین ہے نا وہ برابر کی، وہ تو وہ پٹواری نے اپنے نام، اب ہم زمین کی پڑی ہے، دیکھتا نہیں امت کا حال کیا ہے. ایک دن خیال آیا کہ کہیں شیطان میرے ساتھ کھیل تو نہیں گیا. جھنجھانے میں تو 5 نمازیں میری جماعت سے ہوتی تھی، اب یہاں اکیلا پڑھ رہا ہوں، یہ شیطان کا وہ تو نہیں. تو لودھی روڈ کے اوپر جا کر کے بیٹھ گئے. 4 آدمی جا رہے تھے. بھائی کون ہو، کہاں کے ہو؟ جی ہم تو میوات کے ہیں. جی کہاں جا رہے؟ ارے وہاں 5 سالی ہے، علاقے میں بچے بھوکے ہیں، کوئی محنت مزدوری ملے تو اس کے لیے. تو میرا کام کرو گے، میں مزدوری لوں؟ ہم کو تو مزدوری چاہیے. مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ 4 کو لے کر آئے. وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں. خود حضرت پانی لائے، وہ وضو کرنا نہیں جانتے تو ان سے وضو کرائی. نماز کے ہم تو کہ جیسا میں کروں ویسے کروں. نماز کے بعد 2 آنے، اس زمانے کا جو بھی سکہ تھا. یہ کیا ہے؟ بھائی تمہاری مزدوری ہے، ہم نے تو کوئی کام کیا میری، آج تو تم نے میرا وہ کام کیا ہے کہ تمہاری برکت سے میری نماز 27 گنا ہو گئی. علماء کے اندر کی نمازوں کا اہتمام، اللہ کے وعدوں پر یقین، آخرت کے بننے کا سامان، ان 4 سے پہلی جماعت بن رہی. بہت سارے واقعات. یہ تبلیغ یوں نہیں چلی ہے، اس کی تو جان ہی جان مال کی قربانی اور جذبات کی قربانی. اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے فرمایا تھا ابو سفیان کے لشکر کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر آؤ. بھائی مجھے بتا دینا یار. اور آگے چلتے ہوئے صرف کان میں اتنا کا، سردی بہت کڑاکے کی تھی، خیمے اڑ رہے تھے اور ابو سفیان بالکل تنے بیٹھے تھے. لا تحدثن شیئا، کوئی نئی چیز مت پیدا کرنا، جتنا کہا ہے اتنا کرنا. اسلاف کی بڑوں کی چال جتنا چلیں گے ان کی جتنی مانیں گے. بہت اب آپ حضرات کے سامنے سارے واقعات. مجھے خود ایک مرتبہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا دیکھو مولوی عمر صاحب کیا کر رہے ہیں. مولانا عمر صاحب میں گیا ان کے کمرے میں، میں نے کہا حضرت یاد فرما رہے. تو انہوں نے بیگ اٹھایا اور آئے، میں پیچھے وہ آگے. السلام علیکم حضرت جی کو. وعلیکم السلام. آپ نے یاد فرمایا؟ نہیں. چلے گئے. مولانا احمد لاٹ صاحب کھڑے ہیں. مولوی صاحب کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ لہجہ بدلا. شریعت کو حضرت آپ نے فرمایا تھا دیکھ کے آؤ. بلا کیا؟ میں کہا بہت صحیح نو. ایک ہی تیر میں 2 شکار. جاؤں گا کہوں گا بیٹھے ہیں، پھر آپ بھیجیں گے بلا کے لاؤ. مولانا لاٹ کو ساری کھل گئی. جیسے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب آئے اور 3 دن اس میں خانے رہے تو فرمایا کہ بہت سمجھ رہے تھے علم ہے علم ہے. اب پتا چلا کہ وہ تو سارا جہل تھا، علم تو یہاں ہے. جب بڑوں کی سرپرستی، بڑوں کی، اور اسی لیے اس میں پڑھ رہا تھا میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قریب ہے جو یوں کہے کہ میں بھی ذات ہوں، انا ابن فلان، وہ بھی ذات نہیں، وہ بذات ہے. جس کو یہ خیال ہو گیا کہ میں تو خود اپنی شخصیت ہوں، میری اپنی کہ اس سے زیادہ بد کوئی نہیں. لیکن نبوت کی تعلیمات نے اسی خط میں جو شیخ صاحب کے نام لکھا ہے مولوی صاحب نے کہ انسانوں کے بدترین ان کو جو بہترین بنایا کہ قیامت تک کے لیے ہم مصابیح الہدا، وہ صحابہ ہے، وہ حضور کی تعلیم تربیت، وہ اس سارے کی آپ کے پاس میراث ہے. میراث کی حفاظت بھی ہے ذمے، میراث کی نگرانی بھی ذمے ہے، اور میراث میں سب برابر کے شریک ہیں. وہ بھائی، وہ بچے جو کھیلتے ہیں ابا جا رہے ہیں ابا جا رہے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں ابا کی زمین ہے، ابا کا مکان ہے، ابا کے پیسے، ابا کا قرضہ.
وہ تو کھیل رہے ہیں، یہ عوام کھیل رہی ہے، ابا جا رہے ہیں گھروں سے سنتوں کے جنازے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بچی رخصت ہو گئی، ٹھکا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے ان نابالغ بھائیوں کا جو میراث میں حق ہے وہ دینا بھائیوں کے ذمے ہے، اور ان کا حق دے دیں تو وہ ان کا احسان نہیں، حق ہے۔ احسان تو جب ہوگا جب اپنے میں سے دیں۔ یہ مجمع وہ ہے، اسی لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، اپنی حیثیت بھی سمجھنی ہے۔ اللہ نے بہت انتخاب الہی، اس کے ساتھ ہر ایک کو اپنا محاسبہ، میں نبوت کے سانچے میں کتنا ڈھل رہا ہوں، اللہ کے تعلق میں، آخرت کے فکر میں، اور اپنے ساتھ پھر امت کی آخرت بنے۔ لیکن مسئلہ تو سب کے آخرت کا ہے۔ وہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ فضائل صدقات میں ہے، کیسے باپ کے وارث تھے اور کیا کچھ تھا، لیکن وہ جگانا تھا، اللہ کو دینا تھا۔ خواب میں دیکھا وہ اژدہا، تو بیٹی نے بتایا ابا زندگی بھر کے سارے کرتوت جو ہے اس نے اس کو پالا ہے۔ کیا ہر آدمی سوچ سکتا ہے کتنے اژدہے تیار کیے ہیں اور کتنے بچھو اور کتنے ہتھوڑے اور کتنے آگ کے شعلے۔ اس عوام کے پاس جانا، اپنے کو محتاج سمجھ کر جانا، اپنی نعمت کی قدر کرتے ہوئے، اسی لیے کہتے ہیں روزانہ 2 رکعت کم سے کم صلاۃ التوبہ ہو۔ میں ابھی ملفوظ پڑھ رہا تھا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ، حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات تھے۔ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اللہ پاک نے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ یہ جتنی بکواس کر رہے ہیں تو ایسے ہیں، ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں مولویوں کا تو کتنا مولوی مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ پڑھ رہا تھا میں راستے میں، تو کہ میں جب لاہور آیا ہوں تو سب سے زیادہ توہین اور تذلیل علماء کی تھی۔ کوئی جانتا ہے اکرام احترام، اللہ کا شکر ہے وہاں کیسے مفتی اور کیسے علماء کے، تو ایسے ہی عام لوگوں کے سامنے نہیں ہے کہ یہ کون ہے کیا ہے، بہت عجیب۔ تو حضور کو تسلی دی کہ یہ جتنی بکواس کر رہے ہیں نا ہم سب جانتے ہیں، آپ تو کم من الساجدین فسبح بحمد ربک وکن من، آپ کا کام تو تسبیح پڑھنا، ذکر کرنا، نمازیں پڑھنا، یعنی اپنے آپ کو ڈال دینا، اپنے آپ کو قربان کر دینا، یہ آپ کا کام ہے، باقی آگے ہم دیکھیں گے۔ یہ اشارے کے ہم وارث ہیں۔ اب کون سی میراث کتنی کہاں محفوظ ہے، اس زمین میں سانپ پیدا ہو رہے ہیں یا اونٹا جیرا پیدا ہو رہا ہے؟ اونٹا جیرا ہے نا، ارے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں؟ شو کوسو گادا جی گاندھا زیرو، گاندھا زیرو پیدا ہوتا ہے کہ سانپ پیدا ہو رہے ہیں؟ ابا کی میراث ہے، ابا تو گئے، کیا عقیدے میں کیا بن رہا ہے؟ حضور تو ایمان دے کر گئے، ایمان کی دعوت دے کر گئے، علم دے کر گئے، کیا وہاں گاندھا زیرو پیدا ہو رہا ہے یا سانپ پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور اس کے لیے خلوت، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا سب سے بڑا کمال یہ تھا، خلوت جلوت دونوں برابر۔ بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے ہر حال میں۔ طبیعت پر بوجھ پڑا تو بھی مانتا کہ جاؤ وہ اصحاب صفا کو بلا کے لاؤ، میں خود بھوکا ہوں اور دودھ کا پیالہ ہے، اب فرما برداری میں جاتا ہوں تو پیالہ، وہ آئیں گے تو مجھ سے کہیں گے کہ تم ہی جماعت لے کے جاؤ، کہتے نہیں ہاں نہیں کہ تم ہی پلاؤ، تم ہی پہلے آئے ہو، کیا بھی اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے کہ ان کی جماعتیں بننے کے کون جاوے ان کو لے کر؟ میں تو آپ لوگوں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اللہ پاک بہت مبارک فرمائے، ترقیات سے مالا مال فرمائے الحمدللہ۔ بیرون کی جماعتوں میں پالن پور علاقے کے جو علماء، سال لگانے والے علماء، ملکوں کے تقاضے پورا کرنے والے، یہاں سے بھی اللہ پاک اور ترقی نصیب فرمائے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ پر بہت
گرا گزر گیا، یہ ابھی تو مدرسہ چل رہا ہے نا. ارے بھائی وہ میرے ایک دفعہ ہم بھی ایسے ہی ہیں، ایک شیخ الحدیث صاحب آئے آسام کے، تو وہ رمضان کی تعطیلات میں اپنے طلبا کے ساتھ چلے بھی، وہ خود بھی چلہ پورا ہوا آئے وہاں. میں جب وہاں تھا میں صاحب بہت جی لگا اور بہت جی چاہتا ہے سال لگا ہوں، لیکن بڑی ذمہ داری ہے. کیا مولا کیا ذمہ داری کہ بخاری شریف میرے ذمہ ہے. کچھ اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں آئی، میں کہا مولانا صاحب ایسا ہو سکتا ہے آپ کا علاقہ آسام کا تو علماء سے بھرا ہوا ہے، اب کتنے ساتھیوں نے آپ کے ساتھ دور حدیث کیا ہوگا، اگر کوئی سال پر بخاری پڑھا لے آپ کا سال لگ. مولانا صاحب یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا. میں نے کہا نہیں، جیسے مسجدوں میں امام اور نائب امام ہوتا ہے ایسے وہاں شیخ الحدیث صاحب اور نائب شیخ الحدیث. انگلی جو ہے یہ تو کبھی 3 دن کے بعد آئے اور کہنے لگے الحمدللہ انتظام ہو گیا، اور خیال میرا یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ مجھ سے اچھی پڑھائیں گے. انہوں نے سال لگایا ان کی، اور ہم تو ہمارے تو کچھ پیٹ میں ایسا ہوتا رہتا ہے. اب آپ کی بے ادبی ہوتی ہے تو ذرا معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے. یہ سارا ایک خاندان ہے، سارا ایک خاندان ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی ہے اپنی بھی کہ اپنے کو نبوت کے سانچے میں ڈھالنے ظاہر باطن. حضرت ابو ہریرہ کو بہت پڑا لیکن مانے بغیر تو بتا بھی دیا کہ ایسے ہی میں جب مانی جاتی ہے، جب سنت کا اہتمام ہوتا ہے تو وہ ابو ہریرہ ناک صاف کر رہے ہیں. مارے واہ کیا کہنے تمہارے، ناک ہینڈ کچف کیا کہتے ہیں کتان کے کپڑے سے، اور صبح سے شام تک مدینے کی گلیاں چھان ماری کوئی زکات کا مستحق ملے. وہ جو پیٹ کے بل پڑا رہتا تھا بھوکا. اتباع سنت میں کیا کچھ ہے. اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ دل جاری ہو جائے، تو بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا میرا قلب جاری ہو جائے، تو حضرت نے فرمایا بھائی پیارے میرے پاس تو اتباع سنت کے علاوہ کچھ نہیں. اتنا حضرت نے فرمایا اور پورے سرہند شریف میں زلزلہ آ گیا. وہ کھڑے تھے، وہ تو دل جاری کرانے کے لیے گئے تھے. خادم کو فرمایا کہہ رہے فلانے جی وہ مسواک لاؤ طاق میں سے. مسواک منگوائی، کھڑی کی، زلزلہ رک گیا. فرمایا کہ بھائی ان کرامتوں میں کچھ نہیں رکھا ہے. فقیر کو اللہ نے وہ دیا ہے کہ اگر یہ فقیر اس وقت میں یوں کہہ دے اللہ اس سرہند کے سارے مردوں کو قبر سے باہر کر دے تو اس ٹوٹی زبان کی لاج رکھ لیں گے. لیکن کرامتوں میں کچھ نہیں رکھا. جو نور اتباع سنت میں ہے، اسی لیے ہر قدم پر سنت ہیں. عبادات کی الگ ہے، اخلاق کی الگ ہے، معاملات کی الگ ہے، کاروبار کی الگ ہے، گھریلو زندگی کی الگ ہے، اور اس سب کے یہ وارث ہے. ان کو دیکھ کر کے یہ نمونے سے نمونہ بنتا ہے، عمل سے عمل، قربانی سے قربانی. اسی کے لیے جن کا سال لگا ہوا ہے وہ ان کی بھی ذمہ داری ہے، نہیں لگا ہے وہ بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں. اللہ پاک، میں تو کہا کرتا ہوں جب دنیا میں جاتے کہیں ہم لوگوں پر جو اللہ کے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تینوں ایک ساتھ، وہ مانگرول سے لے کر وہ آخری کنارہ وہ عالی پور اور کیا گجرات ہمارا اور واپی اور کیا کیا ہے، تینوں دولتیں گھر بیٹھے دروازے پر ہیں. لیکن وہی بات کہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. وہ تو نعمت کی قدر پر دیتے ہیں، نا قدر پر. اسی لیے جب نبی کے گھر میں نبی کے بیٹے نے نبی کی بات کی ناقدری کی تو جو ہوا، اور نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے چلنے والا خطاب کا بیٹا جس کے لیے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ کو دینا تھا، طلب پیدا ہو گئی. نام ابو طالب تھا چچا کا، لیکن طلب نہیں تھی.
ہمارے مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت فرماتے تھے اللہ تو بندے کی طلب دیکھتے ہیں. اللہ مجھے بھی نصیب فرماوے, آپ کو بھی نصیب فرمائے, جو کوئی گستاخی بے ادبی ہوئی معاف فرما دے, اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر جن کا سال نہیں لگا ہے وہ تو میں نہیں کہتا ابھی یہاں سے ایک دم سے چلے جائیں, کھڑے ہو کر اپنے ارادے کا اظہار کریں, اور جن کا سال لگ چکا ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ ملکوں کے تقاضے ہوں گے, اندر کے تقاضے ہوں گے, جیسے بھی ہوں گے, ہم انشاءاللہ اس محنت میں اپنے آپ کو پیش کریں گے. ہمت کر کے فرمائیں. بھائی ایک بات تو مجمع طے کریں تو تشریف رکھے اطمینان کے ساتھ. اب جن کا سال نہیں لگا